کیا آپ کا لائف پارٹنر آپ کو دھوکا دے رہا ہے؟ کیا وہ کسی حرام تعلق میں مبتلا ہے؟ کیا وہ آپ کو چھوڑ کر جا چکا ہے یا آپ کو شک، خوف اور بے یقینی کی کیفیت میں چھوڑ دیا ہے؟ اگر ہاں، تو آج کی یہ گفتگو صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک ہیلنگ جرنی ہے، ایک ایسا سفر جہاں آپ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھالنا سیکھیں گی، اپنی عزت کو پہچانیں گی اور اپنی زندگی کو دوبارہ اپنے قابو میں لینا سیکھیں گی۔ السلام علیکم، میرا نام مرحا ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں، امید ہے کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے ایک بات دل میں بٹھا لیں کہ ظلم کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا۔ دھوکہ مرد بھی دیتے ہیں، عورتیں بھی دیتی ہیں، درد مرد بھی محسوس کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں۔ اس لیے آج کی یہ بات صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ جب دل ٹوٹتا ہے تو آنسو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کا پارٹنر آپ کو چیٹ کر رہا ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ شک اور یقین میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ شک انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے، جبکہ یقین انسان کو فیصلہ لینے کی طاقت دیتا ہے۔ اس لیے جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کریں، چیزوں کو آبزرو کریں، سمجھیں، ویریفائی کریں، کیونکہ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو سکتا ہے اور کانوں سنا بھی۔ لیکن اگر آپ کو کلیئر پروف مل چکا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے، تو پھر آپ کے سامنے دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ، معاف کرنا۔ اگر یہ پہلی بار ہوا ہے اور سامنے والا سچ میں ریگریٹ کر رہا ہے تو معاف کرنا ایک بہت بڑا ظرف ہوتا ہے، ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے کسی کو ایک موقع دیا تو یہ آپ کی کمزوری نہیں بلکہ آپ کی اسٹرینتھ ہے۔ لیکن اگر آپ نے معاف کیا اور وہی غلطی دوبارہ ہوئی تو اب یہ ایکسیڈنٹ نہیں رہا، یہ پیٹرن بن چکا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو چیز پیٹرن بن جائے وہ عادت بن جاتی ہے، اور عادت کبھی آسانی سے نہیں بدلتی۔ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھیں، کبھی کبھی قدرت ہمیں وہ دکھاتی ہے جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، صرف اس لیے کہ وہ ہمیں اس درد سے بچا لے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ ایک مثال سے سمجھتے ہیں اس بات کو۔ اگر آپ کی انگلی پر زخم ہو جائے اور وہ زخم روز خراب ہوتا جائے، پیپ نکلے، خون نکلے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اسے ہمیشہ صاف کرتے رہیں گے؟ یا ایک وقت آئے گا جب آپ کہیں گے کہ اسے کاٹ دینا بہتر ہے تاکہ پورا جسم متاثر نہ ہو؟ ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں ایسی سچویشن میں؟ رشتے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں بچانے کے لیے ہم خود کو تباہ کرتے رہتے ہیں۔ اب ایک اور حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا نے ہمارے رشتوں کو بہت متاثر کیا ہے۔ ایک عورت اگر دن بھر انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پر پرفیکٹ لکنگ مرد دیکھتی رہتی ہے، لگژری ماڈلز، باڈی بلڈرز، لائف سٹائل والے لوگ، تو جب اس کا شوہر تھکا ہوا، پسینے میں ڈوبا ہوا گھر آئے گا تو کیا وہ اسے ویسا دیکھ پائے گی؟ اسی طرح ایک مرد اگر ہر وقت گلیمرس عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے تو کیا وہ اپنی سادہ سی وفادار بیوی کی قدر کر پائے گا؟ یہاں مسئلہ خوبصورتی کا نہیں، یہاں مسئلہ کمپیریزن کا آ گیا ہے، اور کمپیریزن ہمیشہ ڈس سیٹسفیکشن ہی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے سب سے پہلے نظر کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے، کیونکہ گناہ ایک دم نہیں ہوتا، وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے۔ پہلے نظر اٹھتی ہے، پھر دل مائل ہوتا ہے، پھر بات شروع ہوتی ہے اور پھر اٹیچمنٹ بنتی ہے، اور پھر وہ چیز ہو جاتی ہے جس کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے باؤنڈریز بہت ضروری ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ ہر سافٹ بات پر، ہر فرینڈلی ٹون، ہر ان نیسیسری چیٹ بھی ایک ڈور کھول سکتی ہے، چاہے وہ آن لائن شاپنگ ہو، چاہے وہ ڈلیوری بوائے ہو، یا کوئی بھی نان محرم انٹریکشن ہو۔ اور یہی بات مردوں پر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، پبلک ڈیلنگ میں ہیں، تو پروفیشنلزم اور فلرٹ میں فرق کریں، رسپیکٹفل رہیں لیکن لمٹ کے اندر رہیں۔ اب ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر آتا ہے کہ اگر آپ کا پارٹنر آپ کو چھوڑ کر جا چکا ہے یا کسی اور کے ساتھ چلا گیا ہے تو سب سے پہلے یہ بات دل میں بٹھا لیں، کسی کے جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی، بس ایک چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ ہم اکثر اس ایک شخص کو اپنی پوری دنیا بنا لیتے ہیں، اور جب وہ جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا سسٹم ایک شخص پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ آپ کا ایگزسٹنس، آپ کی ورتھ، آپ کی ویلیو کسی ایک انسان سے ڈیفائن نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا گیا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے لاس نہ ہو بلکہ پروٹیکشن ہو، کیونکہ ہر وہ چیز جو آپ سے چھین لی جائے ضروری نہیں کہ وہ آپ کے حق میں اچھی ہو۔ اب ایک سخت اور سچی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ اگر کوئی انسان بار بار دھوکہ دے رہا ہے آپ کو، تو وہ آپ کو نہیں، خود کو بھی تباہ کر رہا ہے۔
اور ایسے انسان کو پکڑ کر رکھنا اپنی زندگی میں قید کرنے کے برابر ہے۔ آپ گارڈ بن کر نہیں جی سکتے، آپ کا کام کسی کی نگرانی کرنا نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہر وقت چیک کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے، کیا کر رہا ہے، تو یہ ریلیشن شپ تو نہیں ہے، یہ تو ایک پرزن ہے اور آپ قیدی بن چکے ہیں اس کے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، کیا آپ اپنی زندگی خوف میں گزارنا چاہتے ہیں یا سکون کے ساتھ؟ آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت بات، اپنی عزت کو کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ جب جو رشتہ آپ کی سیلف رسپیکٹ چھین لے وہ محبت نہیں ڈپینڈنسی ہے، اور یاد رکھیں خاموشی سے دور ہو جانا اکثر سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں ہوتا، کچھ جنگیں چھوڑ دینا ہی جیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے تو آپ ٹوٹے نہیں ہیں، آپ جاگ گئے ہیں، اور جو انسان جاگ جائے وہ اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ اپنے اپنے آپ پر کام کریں، اپنی گروتھ پر فوکس کریں، اپنی ویلیو پہچانیں، کیونکہ جب آپ خود کو پہچان لیتے ہیں تو دنیا خود آپ کی قدر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آخر میں بس ایک سوال، کیا آپ اپنی زندگی کسی ایسے انسان کے لیے ضائع کریں گے جو آپ کی قدر ہی نہیں کرتا، یا آپ آج سے خود کو چینج کریں گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ آپ کو سکون دے، ہدایت دے اور آپ کے لیے بہترین راستہ آسان کرے۔ اللہ حافظ۔